بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ جی تو جناب، آج بہت ہی مزے کا ایک ناول ملا ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ہے۔ جو ہیروئن ہے وہ اس ہیرو کی روڈنس سے نا مطلب وہ ہو کے نا کیا اس کو کہتے ہیں، مایوس ہو کر تو وہ نئی دوستیاں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اسی پہ پیاری بڑی ہی خوبصورت سی یہ سٹوری ہے، بڑا پیارا لکھا ہوا ہے۔ نازیہ جمال کا یہ ناول ہے تیرے میرے درمیان۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرے میرے درمیان۔ او آئی اوئی ماں، وہ دونوں بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ مومل بیڈ کی پشت سے لگی لال چہرہ اور آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں کے ساتھ گزشتہ 1 گھنٹے سے مسلسل واویلا مچائے ہوئے تھی، پر سیمل اس کی ساری دہائیوں کو نظر انداز کیے اس کی بھووں پر تندھی سے مشق ستم ڈھا رہی تھی۔ اف سیمل کی بچی، آج کیا جان لو گی؟ 1 سیکنڈ کا بریک نہیں لے سکتی؟ چپ کرو، یوں ہائی وائی مچا رکھی ہے جیسے خدا نخواستہ میں تمہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوں۔ تیزی سے انگلی پر دھاگا لپیٹتے ہوئے سیمل نے ڈپٹا۔ کوئی ایسا ویسا تشدد؟ ایمان سے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کوئی بکرا ہوں اور تم قصائی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو سے ایک ٹیشو نکال کر ناک اچھی طرح سے پونچھنے کے بعد دوپٹے کو جلتے ہوئے چہرے کی بے تحاشا جلن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ خواہ اتنی اذیت جھیلی؟ ارے تم تو ان دیہاتیوں کو ماسیوں والے حلیے میں بھی پسند آ جاتی۔ کیا ہے جو آنسہ مومل 3 دن بعد اپنے بالوں کو کنگھی کا شرف بخشتی ہیں؟ تن پر سجے لباس کو ہفتے بعد بدلنے کا خیال آتا ہے۔ گھڑی کو وہ اپنی فیورٹ جیولری اور کاجل کو میک اپ سمجھتی ہیں، پر ہیں تو بی اے پاس نا، اپنی اماں کی بے بو بچی، اور ہاں، شہریار عادل صاحب کی اکلوتی ہمشیرہ کو بھلا آنے والے ناپسند کرنے کی کیسے حماقت کر سکتے ہیں؟ چہرے پر استہزائیہ تبسم لیے گہرے طنز سے بولتی وہ نیچے اتر آئی۔ ہائے سیمل، کیا دیہاتی واقعی بہت جاہل اور اجڑ ہوتے ہیں؟ جب سے اس کا رشتہ بھائی کے دوست نواز علی سے طے پایا تھا، اس وقت سے اس کا چین سکون حرام ہو چکے تھے۔ دل طرح طرح کے انجانے خدشوں میں گھرا رہتا، گو کہ بھائی اور امی بارہا اسے تسلی دے چکے تھے کہ نواز علی انتہائی مہذب، خوش اتوار اور سلیقہ شار لڑکا ہے، جس نے شہریار کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد اپنے آبائی پیشے کھیتی باڑی کو صرف اس لیے اپنا لیا تھا کہ والد کی بیماری کے بعد لامحالہ طور پر بڑے بیٹے کی حیثیت سے پورے گھر کا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا۔ رشتے کو سند قبولیت تو اس کی رضامندی کے حصول کے بعد ہی بخشی گئی تھی۔ دل و دماغ اس نئے سنجوگ کو قبول کرنے کی تیاری پکڑتے ہی تھے کہ سیمل سب کچھ تلپٹ کر ڈالتی۔ اجڑ گنوار چھوڑو، مجھے خدا وہ دن نہ دکھائے جب ہماری مومل پنگھٹ سے پانی بھر کر لائیں گی، بھاری بھرکم رنگین منجیوں کی رسیاں کسیں گی، منو اناج صاف کرتے ہوئے کمر تختہ اور آنکھیں چندھیا نہ جائیں تو میرا نام سیمل اکرام کی بجائے اپنی مرضی کا کوئی بھی نام رکھ لینا۔ لہجے کو حتی المقدور ہمدردانہ بناتے ہوئے وہ آخر میں سینہ ٹھونک کر بولی۔ ہائے نہیں، مجھے تو نل سے بوتلیں بھر کر فریج میں رکھنا ہی مشکل لگتا ہے، چہ جائے کہ گھڑا اٹھا کر کنویں سے بھر کر لاؤں۔ مومل سخت ہراساں ہو کر بولی۔ دیہی زندگی مشقت طلب ہوتی ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، پر سیمل کے کھینچے گئے خاکوں میں روز اس کی مرضی سے شامل ہوتے نئے رنگوں نے تو اسے سہما کے رکھ دیا تھا۔ میں تو بھول ہی گئی، تم اوپلے کیسے تھاپو گی؟ گاؤں والوں کا روایتی بالن، امی بتا رہی تھی کوئی 1.5 درجن گائیں بھینسیں تو ان کے باڑے میں بندھی ہوئی ہیں۔ مومو، اپنی اکلوتی فرینڈ کی زندگی کو کیسے برباد ہوتا دیکھ پاؤں گی؟ انتہائی رقت آمیزی سے بولتے اس نے سر مومل کے کندھوں سے ٹکا دیا، اور مومل، جس کی آنکھیں پہلے ہی درد اور جلن سے بھری ہوئی تھیں، اپنی مستقبل کی زندگی کی زبانی جھلک سن کر چھلک پڑی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بھائی مکمل گارنٹی دے رہے ہیں، نواز علی کی سخت بے بسی سے بولتے ہوئے مومل نے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ ارے تمہارے بھائی کی گارنٹی کی ایسی کی تیسی، اس نے سخت طیش سے دانت کچکچائے۔ لنگوٹیا یار ہے اس دیہاتی کا، دم بھرے گا تو ہی صحیح، تم بس بے خوف ہو کر انکار کر دو۔ ابھی منگنی میں 4 دن باقی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم منہ سے نہ پھوٹو تو صحیح، آگے میں خود سنبھال لوں گی۔ انتہائی جوش سے اس نے مومل کو سمجھایا۔
مومل اس کی فرینڈ صبا کو اپنے بھائی کے لیے بری طرح بھا گئی تھی۔ چچی اور امی بھی تقریباً راضی ہو گئی تھیں۔ صبا کی فیملی کا رکھ رکھاؤ، مہذب رہن سہن دیکھ کر چچی فرخندہ کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مومل کے لیے بہترین لگا، مگر برا ہو شہریار عادل کا، جس نے ملتان سے واپسی پر دونوں خواتین کی پسند کو یکسر رد کرتے ہوئے اپنے ایک دوست نواز علی کا پرپوزل سامنے رکھ دیا کہ وہ اس پرپوزل کو مکمل شرف قبولیت بخش چکا ہے۔ باقی آپ خواتین نواز علی کا گھر بار جا کر دیکھ لیں اور جو روایتی چھان پٹک ہے وہ بھی کر لیں۔ صبا چونکہ سیمل کی دوست ہے، لہٰذا اس کے کوڑ مغز، ہٹ دھرم اور عقل سے پیدل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لامحالہ صبا کا بھائی بھی یقیناً انہی صفات سے متصف ہوگا۔ اپنی اکلوتی بہن ایسے لوگوں میں دینے کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ اپنی حتمی لہجے میں اس نے فیصلہ تو سنا دیا تھا۔ دونوں خواتین اور مومل کے پاس سوائے سر جھکانے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بات اگر صبا اینڈ فیملی کو انکار کرنے تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن شہریار نے حسب عادت اسے کم عقل، جذباتی اور کوڑ مغز قرار دیتے ہوئے اس کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بیسیوں بل نہ بھرتی تو اور کیا کرتی۔ اندر کی کھولن کو کم کرنے کی خاطر اس نے یہی طریقہ اپنایا کہ کسی طرح مومل کو اس رشتے سے برگشتہ کر دیا جائے۔ تبھی تو وہ ہر وقت مومل کے سامنے دیہاتیوں کے بارے میں زہر افشانی کرتی رہتی۔ انجانے لوگوں سے بیر باندھنے کی بھلا اسے کیا ضرورت تھی؟ اسے تو صرف شہریار عادل کی ہزیمت اور سبکی مطلوب تھی۔ اوف، جب مومل بھائی کے سامنے اس کے یار غار سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی تو شہریار عادل اپنا سب منہ لے کر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سوچ ہی اس کے جسم و جاں میں انوکھی خوشی بھر دیتی تھی۔ پر سیمل، میں تو بھائی کو ہاں کہہ چکی ہوں اور وہ قبول کے کلی اختیارات انہوں نے مجھے رد و قبول کے کلی اختیارات انہوں نے مجھے تھمائے تھے۔ اب اگر انہوں نے اقرار کی بعد انکار کا جواب مانگا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو کہہ دینا اس وقت میری عقل شریف گھاس چرنے گئی ہوئی تھی، اب چونکہ عقل واپس آ گئی ہے تو مجھے نواز علی کا ساتھ قبول نہیں۔ سیمل جل کر بولی، ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کرتی ہوں۔ سیمل کے ہمدرد و پرسوز لہجے نے اس کے اندر ایک ہلکی سی جرأت کی لہر پیدا کر دی تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ سیمل نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ برآمدے میں رکھے پینگے پر جھولتے ہوئے وہ بڑے موڈ میں اونچی تانیں بکھیر رہی تھی۔ مومل نیچے میٹ پر بیٹھی دن کے کھانے کے لیے کالے چنے صاف کر رہی تھی۔ دھوپ سارے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ امی اور چچی فرخندہ سارے کام نمٹا کر اپنے مشترکہ کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارا صبا کی بھابھی بننا اس کے بھائی سے زیادتی، اس کی بات ادھوری رہے گی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ تو تم مومل کو ورغلانے سے باز نہیں آؤ گی؟ شعلہ سامان لہجے اور چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی لیے وہ یقیناً اسی سے مخاطب تھا۔ ورغلانا کیسا؟ یہ تو صدا کی نادان اور عقل سے پیدل ہی ہے، مگر میں تو اس کی دم ساز ہمراز ہوں، ایسے کیسے کھائی میں کودنے دوں؟ وہ اس کے تیوروں سے خوف کھائے بغیر بولی، چے خوب، تم ہی اس کے سارے جہاں میں ہمدرد ہو اور میں تو دشمن ہوں۔ وہ طنز سے بولا، دشمن نہیں ہے تو اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کو غیر مہذب اور شہر سے کوسوں دور دیہاتیوں میں جھونکنا کس قسم کے پیار کا اظہار ہے؟ وہ دو بدو بولی، جبکہ مومل سر جھکائے مکمل یکسوئی سے صاف کیے ہوئے چنوں کو دوبارہ صاف کر رہی تھی۔ مومل میری بہن ہے، اس کی زندگی کے تمام فیصلوں کے اختیارات ابو مجھے تفویض کر کے گئے تھے، لیکن میں کوئی ایسا ٹپیکل مرد نہیں ہوں جو بہن کی رضامندی لیے بغیر اپنے فیصلے سب پر ٹھوس دوں۔ گڑیا، تمہیں نواز علی کا ساتھ قبول نہیں ہے تو ابھی بتا دو، نو پرابلم، میں انکار کہلوا دیتا ہوں۔ میں نے کوئی گن پوائنٹ پر تم سے منظوری نہیں لی تھی۔ پیار بھرے انداز میں مومل سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جو باؤل اٹھا کر کچن کا رخ کر رہی تھی۔ نہیں بھائی، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں آپ کی محبت پہ شک کروں یا خدا نخواستہ آپ کے کسی فیصلے سے سرتابی کروں گی؟ ابو کے بعد آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں۔ بولتے بولتے مومل کی آواز بھر آ گئی۔ بس گڑیا، تم نواز کے بارے میں کسی قسم کا وسوسہ دل میں نہ لاؤ۔ اس کی گارنٹی تمہیں تمہارا بھائی دے رہا ہے، جس پر تم ساری دنیا سے زیادہ بھروسہ رکھتی ہو۔ اور ہاں، ذرا حاسدوں سے بچا کر، جب نصیب کھلنے میں دیر ہو جائے تو یوں ہی دوسروں کی خوشیاں برباد کر کے اپنی سطحی جذبوں کی تسکین کرتے ہیں۔ مومل کا سر تھپک کے جاتے ہوئے ایک طنز بھری کٹیلی نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ مائے فٹ! احساسِ توہین سے وہ اپنی جگہ پر سن رہ گئی۔ گھنی کمینی، اگر بھائی کے سامنے یہ سب کچھ پھوٹنا تھا تو میرے سامنے اتنے گھڑیالی آنسو کیوں بہائے تھے؟ دانت کچکچاتے وہ مومل کی طرف بڑھی، تو میں کیا کرتی؟ کوئی وجہ ہو تو بات بنے اور ہو سکتا ہے
وہ تمہاری بتائی گئی سب باتوں سے الٹ نکل آئے۔ مومل کا مدھم لہجہ قدرے کیف آگیں تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بھائی، غصے سے پیر پٹکتی وہ وہاں سے چل دی۔ کیا ہے یار، زندگی اتنی بور و ڈل لگنے لگی ہے کہ بس کوئی ٹویسٹ نہیں ہے لائف میں۔ سنترے کی کاشوں پر ڈھیر سارا چاٹ مسالہ چھڑکتے ہوئے سیمل بیزاری سے بولی۔ مومل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا بھلا تمہارے سسرال والے منگنی کا فنکشن کرنے آ رہے تھے، لے دے کے تمہارے سڑیل بھائی نے منع کر دیا کہ ہم خاندانی لوگوں میں زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ شہریار کا ذکر کرتے ہوئے وہ منہ بنا کر بولی۔ مومو آئیڈیا، کیوں نہ قریشی انکل کے صحن سے بیر توڑ لائیں؟ چاٹ مسالے سے لتھڑی انگلیاں چاٹتے ہوئے ایک دم ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ نہیں سیمل، ان کا دروازہ لاکڈ ہے، جائیں گے کیسے؟ اور پھر ویران گھر میں ہمیں کوئی دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ مومل نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے میں اکیلی بیر توڑنے جا رہی ہوں، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ 1-2 دن تک تمہاری سسرالی خواتین کی آمد متوقع ہے۔ یقیناً تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ مومل کو بے مروتی سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیمل کی بچی، پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر کسی کام جوگی نہیں، تبھی تو بلیک میل کر لیتی ہو۔ چلو مرو پھر۔ یہ بیر ہم کسی بچے کو اندر بھیج کر بھی منگوا سکتے ہیں، لازمی گوڈے گٹے توڑوانے کا رسک لینا ہے؟ اسٹول پر پاؤں رکھ کر سیمل تو بآسانی دیوار پر چڑھ گئی، لیکن مومل کو چڑھنے میں تعامل ہو رہا تھا۔ سیمل نہ صرف اس کی اکلوتی چچا زاد بلکہ بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ عادت و مزاج میں حد درجہ اختلاف کے باوجود دونوں کی خوب بنتی۔ وہ جتنی لیے دیے رہنے والی اور پڑھائی میں اوسط درجے کی طالبہ رہی تھی، سیمل اتنی ہی شوق، زندہ دل اور اپنے قدرت کی طرف سے فیاضی سے عطا کردہ حسن کو نکھارنے سنوارنے میں ہمہ وقت متحرک اور تیار رہتی۔ فیشن و ملبوسات کے نت نئے رجحانات سے بخوبی آگاہی رہتی، جبکہ مومل کی باتوں سے لے کر پڑھنے اوڑھنے سب میں سادگی جھلکتی۔ اسے نت نئی ڈشز بنانے کا شوق تھا اور سیمل کو کھانے کا۔ کوئی قدر مشترک نہ ہونے کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بتانا محال تھا، تبھی تو وہ اب بھی خلاف فطرت سیمل کا ساتھ دے رہی تھی۔ سرخ موٹے موٹے رسیلے بیر ان کی پہنچ سے کافی دور تھے کہ درخت کافی لمبا تھا۔ درخت پر چڑھنا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ بیری پر بھیڑوں کا کافی بڑا چھتا تھا۔ چڑھ تو جاتی، لیکن اگر بھیڑیں اس پر حملہ آور ہو جاتی تو ہڈیاں ٹوٹنی لازم تھیں۔ آخر بچاؤ کے لیے چھلانگ تو لگانی ہی پڑتی۔ اف، اتنی کٹھنائیاں عبور کر کے آئے ہیں، لیکن یہ بیر ہنوز ہمارے دستے طلب سے دور ہے۔ بیروں کو للچاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولی۔ مان اس کی نظر ویران گھر کے ایک کونے پر بڑی چھڑی پر گئی۔ وہ بھاگم بھاگ اٹھا کر لے آئی۔ مومو میں ایسا کرتی ہوں، چھڑی سے بیر گراتی جاؤں گی اور تم انہیں اپنے آنچل میں چن کر اکٹھا کرتی جاؤ۔ مسئلہ حل ہو جانے پر وہ بے حد خوش تھی۔ ادھر شاخوں پر جھڑی پڑی اور ادھر چٹا چٹ بیر گرنے لگے۔ مومل کے دوپٹے میں تیزی سے بیر جمع ہو رہے تھے، ایسے میں اس کی نظر بیروں کے ذخیرے پر گئی تو لمحہ بھر کو جم سی گئی۔ چھڑی والا ہاتھ مسلسل متحرک تھا۔ زمین پر جھکی بیر چنتی مومل نے اپنے سر پر کوئی چیز دھپ سے گرتی محسوس کی اور اگلے ہی لمحے قریشی انکل کا 1 ماہ سے بند ویران گھر مومل انعام کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بلا مبالغہ درجنوں بھیڑیں مومل کے پورے چہرے اور ہاتھ و بازوؤں پر اپنے ڈنگ زور سے گاڑ چکی تھیں۔ وہاں سے نکل کر اپنے گھر جانے اور امی چچی کے بعد شہریار عادل کا سامنا کرنے تک اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ روح فنا ہونا کسے کہتے ہیں اور ٹانگوں سے جان نکلنے کی کیفیت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تم کوئی کام ایسا بھی کرو جو عموماً شریف، تعلیم یافتہ اور خاندانی لڑکیاں کرتی ہیں۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر غصے سے لیفٹ رائٹ کرتے وہ آدھے گھنٹے سے مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا، جو سامنے چیئر پر بیٹھی سر جھکائے اسے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے سن رہی تھی کہ آج مقابل کو دو بدو جواب دینا خود موت کو حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں جو تم کم عمر دکھنے کے لیے کرتی ہو، مگر برائے مہربانی ایسی فضول حرکتوں سے تم مومل کو الگ ہی رکھا کرو۔ ابھی نواز نے کال کی کہ اس کے گھر والے کل یہاں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ منع بھی نہیں کر سکتا، لیکن مومو کو کبھی ایسے منہ کے ساتھ ان کے سامنے بھی نہیں لایا جا سکتا۔ طیش کے مارے شہریار کو بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس سامنے بیٹھی کامنی سی لیکن آفت کی پرکالہ کزن پر تھپڑوں کی بارش کر دے، جس نے ایسی سنگین صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔
اور لاڈلی بہن کو سخت اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، جسے ذرا نزلہ زکام ہوتا تو اس کی جان پر بن آتی تھی۔ درجے جائے کہ درجنوں بھیڑوں کا زہر اسے نیلو نیل کر چکا تھا۔ وہ تو اچھی طرح سے بے عزت کر کے اپنے غضبناک تیوروں کے ساتھ چلا گیا، لیکن امی کی باری تو بہرحال ابھی باقی تھی۔ کب سدھرو گی تم سیمل؟ کب تک یوں ہی مجھے شرمندہ کرواتی رہو گی؟ فرخندہ بھابھی کو دیکھو، مومل نے کون سا سکھ ہے جو انہیں نہیں دیا؟ بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں کو سکون مل جاتا ہے، اور تم؟ غزالہ کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا۔ امی، میں نے کب چاہا تھا کہ مومو کو یوں تکلیف ہو؟ وہ تو بدقسمتی سے میرا ہاتھ چوک گیا۔ وہ بے حد شرمندگی سے بولی۔ آج کی حرکت ایک طرف، پہلے تم نے کون سا میرا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہوا ہے؟ بھابھی نے سمدھیوں کی خاطر مدارت کے لیے ڈھیر سامان منگوایا ہے۔ پہلی بار باقاعدہ طور پر مومل کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ شہری کو پریشانی الگ لاحق ہے۔ ان محترم کا نام مت لیں، پتہ نہیں کس بات کی خار کھائے رہتے ہیں مجھ سے۔ میرا ہنسنا بولنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ خود تو لکڑ پتھر ہیں ہی، دوسروں کو بھی جذبات و احساسات سے عاری سمجھتے ہیں۔ وہ تب کر بولی۔ تمیز سے نام لو، گھر کا اکلوتا مرد اور سربراہ ہے، مت بھولا کرو، امی ڈپٹ کے بولیں۔ وہ پیر پٹکتی اپنے اور مومل کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ مومل مسکن ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی۔ انجیکشنز کی وجہ سے درد تو کم ہو گیا، پر سوجن برقرار تھی۔ مومو، سو رہی ہو؟ اس نے سرہانے بیٹھ کر ہولے سے پکارا۔ نہیں، بس ایسے ہی غنودگی سی آ گئی تھی۔ مومل نے کوہنی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ سوری مومو، تمہارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوگی یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے تو صرف بوریت سے نکلنے کا طریقہ سوچا تھا۔ وہ حقیقتاً بے حد شرمندگی سے بولی۔ ارے نہیں ڈفر، ایسا سوچو بھی مت۔ مومل نے اس کی آزردگی محسوس کر کے محبت سے اس کے ہاتھ تھاما۔ شہریار نے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے مناسب سے ایکسکیوز کے ساتھ نواز کے گھر والوں سے معذرت کر لی کہ وہ اپنا وزٹ اگلے ہفتے رکھے۔ وہ مومل کو ریجیکٹ تو کیا کرتے، لیکن مومل تکلیف میں مبتلا ہونے اور مہمانوں سے اس شکل میں ملاقات کا سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ سو اپنی بہن کی شرمندگی اور گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے مناسب بہانے سے انہیں ٹال دیا تھا۔ آج مومل کی مہندی تھی۔ روشنیاں، رنگ برنگی آنچل، مہکتی خوشبو کی لپٹیں، پرمسرت کہکہے، انتہائی باریک کرنکل شفون کی آف وائٹ لانگ شرٹ پر موتیوں اور نگینوں کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ لمبے سے دوپٹے اور تنگ چوڑیدار پاجامے میں ملبوس لمبے سیاہ سلکی بال اور مناسب میک اپ اور جیولری کے ساتھ سیمل کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا اندازہ اسے خود پر پڑتی لاتعداد سراہتی نظروں سے ہو رہا تھا۔ لیکن سٹیج پر مومل کے پہلو میں بیٹھے خود کو لاتعداد نظروں کے حصار میں سے خود پر کافی دیر سے جمی دو شوخ و گہری نگاہیں کافی الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ تبھی وہ غیر محسوس انداز میں سٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ نواز کی شادی شدہ رشتہ دار خواتین مومل کو مہندی لگا کر باری باری مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ بے حد ہینڈسم اور دراز قد ارسلان حیدر اپنا موبائل جیب سے نکال کر سٹیج پر ہونے والی کارروائی کو محفوظ کرنے لگا، مگر جس سفید لباس والی ابصرہ کے وہ کلوز اپ لینا چاہ رہا تھا وہ تو وہاں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے کزن نواز کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی خاطر آج ہی اسلام آباد سے گاؤں پہنچا تھا۔ اس نے بے تابی سے اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ سامنے بیلے کی لڑیوں سے سجے پلر سے ٹیک لگائے وہ نظر آ گئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ارسلان نے ایک دم سے سامنے آ کر موبائل میں کئی کلوز اپ لے ڈالے تھے۔ سیما تو اس حرکت پر بلکہ اس کی اس جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کسی کی اجازت لیے بغیر اس کی تصویر لینا کہاں کی تہذیب ہے؟ چند ثانیے بعد جب وہ حواس میں لوٹی تو غصے سے چیخ پڑی۔ بےہودگی؟ میں تو قدرت کے حسین نظاروں کو ہمیشہ سے اپنے کیمرے میں قید کرنے کا عادی رہا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ اگر خوبصورت چیزوں کو نظر انداز کیا جائے تو یہ ان کی سراسر ناقدری ہوتی ہے۔ وہ اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر بغور نظر جماتے ہوئے بہت آرام سے بولا، مائی فٹ، اپنی اس فضول لاجک کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہوں، کیونکہ آپ میرے ہی گھر میں کھڑے ہیں۔ وہ سخت دھمکاتے ہوئے انداز میں بولی، مگر ادھر خاک اثر نہ ہوا۔ تو آپ کے یہاں مہمانوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ بے حد دوستانہ انداز میں پوچھا گیا۔ سیمل تو اس کی بے تکلفی پر کھول کر رہ گئی۔ مہمانوں کے ساتھ نہیں، صرف آپ جیسے وبالِ جان مہمان کو تو میں دھکے دے کر بھی باہر سے نکلوا سکتی ہوں۔
چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے سر سے پاؤں تک ارسلان پر ایک سخت نظر ڈالی اور تیزی سے اندر کی طرف چل دی۔ غصے سے کھولتے ہوئے وہ اپنی جھونک میں کسی سے بری طرح جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور سے تھی کہ ایک لمحے کو نظروں کے سامنے تارے ٹمٹما اٹھے۔ اس نے مقابل کی خبر لینے کو جوں ہی سر اٹھایا، شہریار عادل کو اپنی طرف خشمگین نظروں سے دیکھتا پا کے دل میں مچلتے کوسنے اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں، ان کا بنیادی اور بہترین مصرف یہ ہے کہ بندہ انہیں پوری طرح کھول کر اور پورے دھیان سے چلے، تاکہ نہ تو خود کو شرمندگی ہو اور نہ ہی سامنے والا خوف محسوس کرے۔ ارسلان سے ہونے والی جھڑپ پر وہ پہلے ہی غصے سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اس پر مزہ شہریار نے بری طرح جھاڑ دیا۔ خوب، یعنی کہ شرمندگی میرے کھاتے میں ڈال دی۔ آپ کو تو جیسے میرا دماغ گھما کے ہی لطف ملتا ہے۔ ابھی تک گول گول میرا سر گھوم رہا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جما کے باقاعدہ لڑنے والے انداز میں بولی۔ اوف، تم سے بات کرنی ہی وقت کا ضیاع ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ درشتی سے کہہ کر اس نے ایک ہاتھ سے سیمل کو یوں پرے ہٹایا کہ وہ ہائی ہیل کے سبب لڑکھڑا کر ڈریسنگ ٹیبل کا کونا تھام گئی، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کاجل سے گہری شفاف آنکھوں کے نچلے کنارے اسے بھیگے ہوئے معلوم ہوئے۔ کاجل کی لکیریں نمی سے پھیل چکی تھیں۔ آج کی محفل میں بلا شبہ اسے ہر ایک نے سراہا تھا۔ مومل کی سسرال میں سے کتنی ہی لڑکیوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہیں انگیج تو نہیں۔ اس کا جواب نفی میں ہوتا تو سامنے والے کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ ان کے بے ساختہ رد عمل پر بس ہنستی ہی رہی۔ کسی کو وہ بھابھی تو کسی کو مامی چاچی کے روپ میں پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ وہ حقیقتاً ان کے محسوسات کو انجوائے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت دل بھر آیا تھا۔ اپنی کیفیت اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شہریار تو ہمیشہ ہی اس کی حرکتوں پر بلا تکلف اسے جھاڑ دیا کرتا تھا۔ اگر آج ڈانٹ دیا تھا تو کون سی انہونی ہو گئی تھی؟ آج کون سا خاص دن تھا؟ ہاں، آج خاص دن ہی تو تھا۔ مومل کی مہندی تھی اور اس فنکشن میں بلا شبہ میں مرکز نگاہ رہی تھی۔ داد و ستائش سے میرا دامن مالا مال بھر گیا۔ پھر کیا مالا مال ہے؟ پھر کیا ہے جو شہریار نے ہلکے سے جھڑک دیا؟ بس میں ہی خود اس کے رویے کو زیادہ محسوس کر گئی۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ بے دھیانی میں گجرے نوچنے لگی۔ شفاف آبی قطرے مخملی رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ پورا گھر مختلف خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ شادی کے بعد آج مومل اپنے شوہر نواز کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ غزال اور فرخندہ کچن میں موجود لاتعداد ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ ساس سیمل کو بھی اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ مومل کی باضابطہ طور پر شادی کے بعد پہلی دعوت تھی، سو وہ بخوشی سارے کام نمٹا رہی تھی، ورنہ گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانا تو اس پر جیسے حرام تھا۔ نواز سیمل کی توقعات و خدشات کے برعکس بہت سلجھا ہوا، روشن خیال اور مؤدبانہ اطوار کا مالک انسان ثابت ہوا تھا۔ مومل کے چہرے پر کھیلتی مطمئن اور پرمسرت مسکراہٹ نے بخوبی باور کرا دیا تھا کہ نواز شہریار کی بتائی ہوئی تمام خصوصیات پر پورا اترا ہے۔ نواز کی پرجوش و والہانہ رفاقت نے مومل کو چند دنوں میں ہی اتنا خوبصورت بنا ڈالا تھا کہ سیمل تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ یار مومل، یہ نواز بھائی نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے تم ہنس پڑتی ہو؟ محبت میری جان، صرف محبت۔ میں نواز علی کی محبت کی پھوار میں بھیگ کر نکھر گئی ہوں۔ سچ سیمل بھائی نے ایسا ہیرا صفت انسان میرے لیے چنا ہے کہ میں تا حیات ان کے لیے دعا گو رہوں گی۔ نئی نئی قربت کے خمار میں ڈوبی مومل کا لہجہ بھی کھنکدار تھا۔ پتہ ہے نواز کی کتنی ہی کزنز تم پر جی جان سے فدا ہو چکی ہیں۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پیاری سی نازک سی لڑکی کہیں کمیٹڈ تو نہیں، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے بھائی کے لیے ہے۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے مومل نے مسکراتے ہوئے کہا، منہ دھو رکھو، میں کوئی تمہارے بھائی بھائی سے شادی نہیں کرنے والی۔ وہ مومل کی خواہش سے بخوبی آگاہ تھی، تبھی آرام سے بولی۔ کیچر بالوں سے نکال کر وہ نیچے کارپٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ مومل خاصا برا مان گئی۔ نہ شکری ہو، گھر بیٹھے اتنا ہینڈسم اجیہا بھائی سونپ رہی ہوں، ورنہ پوچھو میرے سسرال والوں سے ایک لڑکی شہری بھائی پر مر مٹی تھی۔ شادی پر کتنی ہی لڑکیوں نے فری ہونے کی کوشش کی، مگر مجال ہے جو کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ مومل کو تو بس موقع ملنا چاہیے تھا بھائی کی تعریفوں کا، تو دیکھ لیتے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ وہ جل کر بولی۔ دھیان میں اس دن کا شہریار کا روڈ رویہ یاد آ گیا تھا۔ پتھر دل ہے تمہارا بھائی، مسکرانا تو جیسے گناہ ہے ان کے نزدیک۔ مسکرانا نہیں، صرف لڑکیوں سے مسکرا کر بات کرنا۔ مومل نے فوراً تصحیح کی۔
تو کیا لڑکیاں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ ان کے پاس دل نہیں ہوتا؟ تمہارے بھائی سے شادی کا مطلب میرے لیے تو خودکشی ہی ہے۔ منہ کا ایسا زاویہ ہر وقت بنا رہتا ہے جیسے کڑوی کو نین گلی ہو۔ اپنی بھابھی کے لیے کوئی اپنے سسرالی سے الڑ مٹیار دوشیزہ ہی ڈھونڈ لو، جس نے کوئی 1 گیلن تیل سر پر انڈیل رکھا ہو، پاؤ بھر سرما آنکھوں میں ہو اور سر جھکائے بس جی حضوری کرتی رہے۔ میرے تو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز پر انہیں اعتراض ہے۔ مزاج پہلے کیا کم تھا، اب تو پولیس جاب میں جیسے سونے پر سہاگا والا کام کر دیا ہے۔ ان کی موجودگی میں ہر وقت گھر میں کرفیو کا سماں ہوتا ہے۔ شکر ہے جاب کی وجہ سے گھر میں کچھ سکون سے بندہ کھا پی تو لیتا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں بولی جا رہی تھی، سیمل تم بھائی سے اس حد تک خار کھائے بیٹھی ہو؟ میں جانتی نہ تھی، مومل آزردگی سے بولی۔ سے حقیقتاً سیمل کے خیالات جان کر دکھ لگا تھا۔ تم جس ادائے خود سری پر ہو مغرور، نصاب عشق میں وہ ظلم کی حد ہوتی ہے۔ وہ میسج پڑھ کر سلگ اٹھی تھی۔ مومل کی شادی سے لے کر اب تک اسے ارسلان حیدر کی طرف سے لاتعداد رومانوی سندیسے اور کالز موصول ہو چکے تھے۔ بقول ارسلان کے وہ اس کے طوفانی عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جب سے اس نے سیمل کو دیکھا ہے دل کا سکون اور نظر کا چین لٹ گیا ہے۔ بس اس کی من موہنی صورت آنکھوں میں بسی ہے، دل کی ہر دھڑکن پر صرف اسی کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سیمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے۔ کال تو وہ اٹینڈ کرتی نہیں تھی، بس میسیجز پر ہی خوب برا بھلا کہہ لیتی تھی، مگر مجال ہو جو ادھر اثر ہو۔ سیمل کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ غزالہ اندر آئی تو اسے موبائل ہاتھوں میں تھامے پریشان سا دیکھ کر متفکر ہوئی۔ ارے نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یکدم خیالوں سے چونک کر باہر نکلی۔ اچھا تو پھر جاؤ فرخندہ بھابھی سے پوچھو بجلی کے بل انہوں نے کہاں رکھے ہیں، آج آخری تاریخ ہے جمع کرانے ہیں۔ ماں کی بات پر وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ چچی فرخندہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے جو ہی نوب پر ہاتھ رکھا تو اندر سے اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ نہیں امی، آپ میرے لیے ایسا سوچیں بھی مت۔ سیمل کہاں سے میرے لیے پرفیکٹ میچ ہے؟ شہریار نے مضبوط لہجے میں ماں کی بات کی نفی کی۔ شہری، تمہارا اعتراض سراسر بے بنیاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سیمل میں لاؤ والی پن زیادہ ہے، معاملات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی، مگر یہ رد کرنے کی کوئی خاص وجہ تو نہ ہوئی۔ اس عمر میں اس عمر میں تو سبھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بے پرواہ اور کھلنڈری۔ فرخندہ نے بیٹے کو قائل کرنا چاہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے امی، مگر ابھی یہ بھی تو دیکھیں کہ سیمل میں نام کی بھی میچورٹی نہیں۔ محترمہ کو جہاں بھر کے فیشن کا پتہ ہے، لیکن گھرداری کی الف بے نہیں آتی۔ مومل نہیں ہے تو اب اسے گھر کے کاموں کی طرف کچھ توجہ دینی چاہیے، مگر اس کا تو وہی حال ہے۔ حضرت شہریار نے بڑے آرام سے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑے تھے، جبکہ وہ باہر کھڑی احساس توہین سے اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ غم و غصے سے حالت ایسی خراب ہوئی کہ ٹھہرنا دو پہر ہو گیا۔ فوراً پاؤں پٹکتی وہاں سے واپس آ گئی۔ بیٹا میں اب بہو ڈھونڈنے کے لیے کہاں دھکے کھاتی پھروں؟ میرے ساتھ ساتھ غزالہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ گھر کی بچی ہے، ایسے انمول ہیرے کہاں ملتے ہیں؟ سچ پوچھو تو گھر کی رونق اسی کے دم سے ہے، ورنہ تو ہم دو بجیوں کا ہونا تو بس نہ ہونے کے برابر ہے۔ فرخندہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی۔ امی آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال بھلا مجھ میں کہاں؟ سیمل ہو یا کوئی اور، بس فی الحال 1-2 سال تک شادی کا نام نہ لیں۔ میری سروس کا اسٹارٹ ہے، پھر جہاں بھی اور جب آپ چاہیں گی میں تیار ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا تو فرخندہ نے اس کی تابع داری پر نہال ہو کر اس کی کشادہ پیشانی چوم لی تھی۔ وہ صبا سے فون پر لمبی سی گپ شپ لگا کر جب باہر نکلی تو غزالہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولی، تم جیسی بھلکڑ لڑکی پوری زمانے میں بھی نہ ہوگی۔ کہا بھی تھا پانی کا خیال رکھنا، دیکھا گھر تالاب بن گیا نا۔ ٹینک بھرنے کے بعد غزالہ نے پانی کا پائپ گراسی پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ گراس و کیاریاں بھر جائیں تو وہ موٹر بند کر دے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا، لیکن جب اپنے موبائل کی ٹون سنی تو وہ اندر چلی آئی اور بیڈ پر رکھے موبائل کی اسکرین پر صبا کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی تھی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ بھول گئی تھی کہ امی نے کوئی کام ذمے لگایا تھا۔ اب جب باہر نکلی تو دیکھا پانی باہر نکل کر سارے صحن میں پھیل چکا تھا، سارا گھر جل تھل ہو رہا تھا۔ اوفو امی، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ پانی کا رخ سیوریج پائپ کی طرف کر دیں، پانی خود بہت نکل جائے گا۔ ناشپاتی کھاتے ہوئے اس نے آرام سے مشورہ دیا۔ غزالہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وائپر اٹھا کر پانی نکالنے لگی۔
اس پر آج کل عجیب سی خود سری سوار تھی، جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دے، ہر کام کو غلط طریقے سے انجام دیتی تھی، کھانا پکاتی تو نمک تیز کر دیتی وغیرہ وغیرہ۔ آج صبح ناشتے میں ابلے ہوئے انڈوں کی بجائے کچے انڈے رکھ دیے تھے۔ شہریار نے فورک سے انڈا توڑا، اپنے بھیگے ہاتھ کو دیکھتے اس کا دل چاہا کہ سیمل کو ایسا ہاتھ جڑے کہ ایک دماغ ہی گھوم جائے اس بدتمیز لڑکی کا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ محض اسے تپانے اور غصہ دلانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ چچی کے سامنے تو شہریار غصہ پی گیا تھا، مگر غزالہ نے اس کے خوب لتے لیے تھے۔ آخر ان حرکتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی نہ کہ میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے؟ باز آ جاؤ سیمل، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی، غزالہ نے سخت لہجے میں اسے دھمکایا تھا۔ امی آپ جانتی تو ہیں یہ گھر کے کام مجھ سے نہیں ہوتے، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی تو غزالہ قدرے نرم پڑ گئی۔ بیٹا سلیقہ، گھر کی گھرستی، بس یہی چیزوں سے تو عورت کی زندگی عبارت ہوتی ہے۔ بعض نخواستہ بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ آگے فیشن نہیں، صرف ہنر اور سلیقہ کام آتا ہے، غزالہ سادگی سے کہہ کر تکیے پر غلاف چڑھانے لگی، اور وہ ماں کے خیالات سن کر بے ساختہ ہنس دی تھی۔ انہیں ہم یاد آتے ہیں مگر فرصت کے لمحوں میں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ انہیں فرصت نہیں ملتی۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد وہ یوں ہی خالص ذہنی سے اسکرین کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار میسج کو ارسلان حیدر کے نمبر پر بھیج دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا اس نے کیوں کیا تھا، اور وہ پچھلے 8 مہینوں سے مسلسل اس سے رابطہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بلا مبالغہ اسے روزانہ سینکڑوں SMS ملتے تھے، جس میں اس کی محبت، خوبصورتی اور اپنی بے تابی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے التفات اور والہانہ انداز کا جواب ہمیشہ رکھائی سے دیتی آ رہی تھی۔ میسج کا جواب کبھی بھول کر بھی نہ دیا تھا، فون کال فوراً ڈسکنیکٹ کر دیتی۔ غزالہ نے جس خطوط پر اس کی تربیت کی تھی ان میں اپنے نسوانی جوہر کی حفاظت سر فہرست تھی۔ کبھی بھولے سے بھی ماں کی تربیت کو سبوتاژ کرنے کا خیال دل میں نہ آیا تھا۔ خاندان میں کتنے ہی چاہنے والوں نے دستے طلب اس کی طرف بڑھایا تھا، مگر وہ ان ساری آفرز کو بے اعتنائی سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں آج کیسے ارسلان کو میسج کر بیٹھی، معلوم نہیں یہ حرکت شعوری تھی یا لاشعوری۔ وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کر ٹہلنے لگی، اگلے ہی لمحے اس کے موبائل کی رنگ بج اٹھی۔ توقع کے عین مطابق نمبر ارسلان کا تھا۔ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے اوکے کا بٹن پش کر دیا۔ مائی گاڈ سیمل، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ اعزاز تم مجھے بخشو گی۔ دیکھا، آخر میرے جذبے سرخرو ٹھہرے، میری لگن رنگ لے آئی۔ دوسری طرف وہ بڑے مان سے کہہ رہا تھا۔ وہ بس چپ چاپ اسے سنے گئی۔ ارے کچھ بولو گی نہیں؟ کئی ماہ سے بس میں ہی بولتا آ رہا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر ٹوک گیا تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی، اصل میں اسے ارسلان کو سننا اچھا لگ رہا تھا، اس کا بولنے کا دل نشین انداز، گمبھیر لہجے میں جب وہ اسے سراہتا تو وہ گمسم سی بس اس کی سنے جاتی۔ اس کے تو لفظ کہیں کھو گئے تھے، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کا معمول بن گیا تھا ارسلان سے چیٹنگ کرنا، رات گئے تک اس سے باتیں کرنا، جب غزالہ خوب گہری نیند میں سو چکی ہوتی۔ نہیں ارسلان، یہ ممکن نہیں۔ وہ ارسلان کی بات سن کر گھبرا اٹھی۔ یار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کسی خوبصورت سی جگہ پر۔ کب تک تم مجھے میسیجز سے بہلاتی رہو گی؟ بس کل کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، ارسلان کس قدر ضدی لہجے میں بولا۔ تم جانتے نہیں ہو میری امی مجھے جان سے مار ڈالیں گی اگر انہیں علم ہو گیا تو تمہیں مجھ پر، میری محبت پر بھروسہ نہیں؟ وہ ایک دم شاکی ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، سیمل بے بسی سے بولی۔ ارے محبت کرنے والے تو بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں، کسی مشکل کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میں کون سا تمہیں کچے گھڑے پر تیار کرانے کی فرمائش کر رہا ہوں؟ بس تمہارے گھر کے سامنے جو ڈرنک کارنر ہے وہاں انتظار کروں گا۔ آج کل میں آفس کے کام کی خاطر 1-2 ہفتوں کے لیے شہر میں آیا ہوا ہوں، اس گولڈن چانس کو مس کرنا نہیں چاہتا۔ بس تم ایک بار آ کر مجھ سے مل لو، تمہاری دید سے سیراب ہو کر چلا جاؤں گا پلیز۔ ارسلان اتنی عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اسے مانتے ہی بنی۔ اگلے دن اس نے اپنے وارڈروب سے بلیک جارجٹ کا مہین سوٹ نکالا، جس پر بلیک موتی ستاروں کا کام کیا گیا تھا۔ بلیک سٹون کی جیولری نے اس کے حسن کو دوآتشہ بنا ڈالا تھا۔ غزالہ کو اس نے صبح کی برتھ ڈے پارٹی کا وہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا۔ چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر جب وہ گھر سے نکلی تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئی جا رہی تھیں۔ ارسلان میں روڈ پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا منتظر کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ کیا خیال ہے ریسٹورنٹ جانے سے پہلے مارکیٹ کا چکر نہ لگا لیا جائے؟ ارسلان نے ذرا اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔
ساتھ گاڑی کی رفتار بھی تیز کر دی۔ نہیں مارکیٹ نہیں جانا، کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ارسلان بدمزہ ہوا تھا۔ یار ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ پتہ ہے سیمل، تم خدا کی سنائی کا شکار ہو۔ تمہاری غزال سی آنکھیں ایک حشر ڈھا رہی ہیں، لب ایسے کہ گلاب جل جائیں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار نماز کی مہندی میں دیکھا تھا تو دنگ رہ گیا۔ تم ہوا کا جھونکا اور آمد بہار ثابت ہوئی ہو۔ وہ دھیمے مخمور لہجے میں بول رہا تھا اور وہ سحر زدہ سی سنے جا رہی تھی۔ لفظوں کے جگنوں نے اس کے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ تیزی سے دھڑکتا دل یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ اضطراب اور بے چینیاں منہ چھپا کر کہیں روح پوش ہو چکی تھی۔ وہ لفظوں سے بہلنے کی عادی تھی۔ خوبصورت الفاظ اس کی کمزوری رہے تھے اور ارسلان حیدر تو تھا ہی لفظوں کا جادوگر۔ گاڑی کا رہائشی حدود سے نکل کر ویرانے سے گزر رہی تھی۔ سیمل کو دور و نزدیک کسی ریسٹورنٹ تو کیا کسی آبادی کا نشان تک نظر نہ آیا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ نہ مارکیٹ نہ ریسٹورنٹ، سیمل نے کسی قدر اندیشے سے پوچھا تھا۔ بس اسٹیئر، فی الحال تو میں ادھر اپنے بنگلے سے ایک ضروری فائل لینے آیا ہوں۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ آج ہی فائل مجھے آفس پہنچانی ہے۔ میرا آفس اسی سائٹ پر ہے، اس لیے سوچا فائل لیتا چلوں۔ تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد آفس کی راہ لوں گا۔ ارسلان نے انتہائی اطمینان سے اپنا منصوبہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس ایریے میں ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ جا بجا اینٹوں، بجری اور بلاکس کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ادھورے گھروں کے ساتھ ساتھ کہیں خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کے نمونے شاندار سے بنگلے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے ہی شاندار سے ایک بنگلے میں ارسلان اسے لے آیا۔ ڈارلنگ تم ذرا بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ ارسلان ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت پیار اور نرمی سے بولا تھا۔ نہیں ارسلان، اب فائل لے لیں پھر ہم چلتے ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ دل کسی انجانے خدشے سے دھڑک رہا تھا۔ جانے ارسل، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ تم ایزی فیل کرو، یہ تمبو تو کم از کم اتار دو۔ تمہارے کومل بدن کی حشر سامانیاں تو فی الحال نظر سے اوجھل ہیں۔ بہت آرام سے بولتے ہوئے ارسلان نے اس کی چادر اتارنا چاہی، لیکن سیمل نے دونوں ہاتھوں سے بڑی سختی سے چادر کو پکڑ لیا۔ اسے پہلی بار ادراک ہوا تھا کہ اس نے گھر سے نکل کر ارسلان کی گاڑی میں بیٹھنے کی بات بڑی حماقت کی ہے، اور اس سے بڑی حماقت اس ویران جگہ پر اس گھر میں ارسلان کے ہمراہ قدم رکھنا۔ اس کا تیزی سے دل دھڑک کر خوب باور کروا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہونے والی ہی ہے۔ نہیں ارسلان، یہ ٹھیک نہیں، وہ دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ہراساں ہو کر بولی۔ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ہوں، تم ہو، اور بس یہ تنہائی۔ خوابناک لہجے میں بولتے ہوئے ارسلان نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ دور ہٹو کمینے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو! بھری ہوئی آواز میں چلاتے ہوئے سیمل نے پوری طاقت سے ارسلان کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا زور ڈال کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ارسلان اس دھکے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ فوری لڑکھڑاتا ہوا پیچھے رکھے صوفے کی ہتھی سے سر بری طرح جا ٹکرایا۔ آج مجھ سے بچ کر دکھاؤ تو صحیح، وہ غصے سے چنگھاڑتا ہوا اٹھا اور سیمل پر جھپٹا تھا۔ سیمل نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جسم کو حرکت میں لاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگانا چاہی، مگر ارسلان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ بازو کو اتنے زور سے جھٹکا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے آ لگی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی، مکمل بے بس اور لاچار۔ ہاں اب بتاؤ، کہاں بھاگ کر جا سکتی ہو؟ تمہارا یہ مومی بدن مجھ سے داد پائے بغیر ہی میری گرفت سے نکل جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب گھررا رہا تھا۔ خدا کے واسطے ارسلان، مجھ پہ رحم کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارسلان پر نفس بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں بھی کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں، کب سے تمہیں لائن پر لانے میں لگا ہوں، مگر تم سمجھ کر بھی انجان بنی میرے صبر کا امتحان لیتی رہی۔ آج کل کے دور میں بھلا فون کالز اور SMS پر گزارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے حسین چہرے پر خباثت بھری نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، اور یہ خباثت دیکھ کر سیمل اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ ارسلان کی گرفت سے نکلنے کے لیے وہ پورا زور آزما رہی تھی، مگر ناکامی ہوئی۔ اپنی جسمانی متاع کو خطرے میں دیکھ کر اسے کچھ اور نہ سوجا تو اپنے دانت ہی ارسلان کے بازو پر گاڑ دیے۔ ارسلان نے بلبلا کر جو ہی دایاں ہاتھ بائیں بازو کو سہلانے کے لیے رکھا، اسے نکلنے کا موقع مل گیا۔ سامنے ریک پر رکھی بے شمار آرائشی اشیاء میں سے پیتل کے گلدان کو اٹھاتے اور اپنے پیچھے آتے ارسلان کے سر پر پوری قوت سے مارنے میں چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔
ارسلان پیچھے گرا تھا۔ سیمل نے سر پر دوڑ لگا دی۔ بے تحاشا بھاگتے ہوئے اس کی چادر کہیں اندر رہ گئی تھی۔ پاؤں مڑا تو سینڈل کا اسٹرپ ٹوٹ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس نے ٹوٹی سینڈل پاؤں سے نکال دی اور بھاگ کر گیٹ عبور کر دی۔ سر، ڈیڈ باڈی تو ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے اور موقع پر ملنے والے شواہد ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ جائے وقوع کی مکمل ویڈیو کلپس لے لی ہیں۔ ایس ایچ او خادم حسین نے بے حد مستعدی سے واقعہ کی تمام تر تفصیلات کی رپورٹ اسے پیش کی۔ ٹھیک ہے خادم حسین، فی الحال تو تھانے چلتے ہیں۔ کیس میں جو ہی پیش رفت ہوئی تو ہم میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ خادم حسین کی رپورٹ سے مطمئن ہوتے اس نے قدم پولیس موبائل کی طرف بڑھا دیے۔ آج کل وہ بہاولپور میں تعینات تھا۔ بہاولپور کی ایک نامی گرامی سیاسی شخصیت کو کسی نے لاہور میں قتل کر دیا تھا۔ آج وہ اسی کیس کے سلسلے میں ادھر آیا ہوا تھا۔ تفتیش کے دوران جو تفصیلات سامنے آئی تھیں ان کی رو سے یہ بنگلہ جہاں قتل وقوع پذیر ہوا تھا کسی کال گرل کی ملکیت تھا۔ مقتول یہاں اکثر و بیشتر تفریح کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ رات کسی نے اسے چاقو کے وار سے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کیس نمٹانے کے بعد وہ گھر کا چکر لگائے گا۔ کافی دن ہو گئے تھے گھر والوں سے ملاقات کیے۔ چند پولیس اہلکاروں کے ہمراہ اس نے پولیس موبائل میں ڈرائیونگ نشست سنبھال لی تھی۔ وہ گاڑی کی اگنیشن میں چابی ڈال رہا تھا کہ ساتھ والے بنگلے کے گیٹ سے ایک ننگے سر اور ننگے پاؤں بری طرح حواس باختہ لڑکی بھاگتے ہوئے نکلی تھی اور زوردار طریقے سے اس کی گاڑی کے سامنے والے حصے سے آ ٹکرائی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر تیزی سے نیچے اترا اور اوندھی پڑی لڑکی کو پکار کر آنسوؤں سے تر چہرے کو سیمل نے جو ہی اٹھایا تو سامنے کھڑے شہریار عادل کو دیکھ کر اس کے آنسو خوف و دہشت سے منجمد ہو کر رہ گئے تھے اور شہریار اپنی کزن کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا جس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا نہ پیروں میں جوتی، پھٹے ہوئے کپڑے اور بری طرح الجھے بال۔ بس میرا یہ آخری چکر ہے، آئندہ کبھی جو بھولے سے تمہارے گھر میں پاؤں رکھا ہو تو۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے صبا بھرپور خفگی سے بولی، ارے یہ غضب کیوں اٹھا رہی ہو؟ کون سا روز روز میرے گھر آتی ہو؟ آج بھی پورے 5 ماہ بعد چکر لگایا ہے۔ سیب کی کاشی نفاست سے کاٹتے ہوئے اس نے حیرانی سے صبا کو دیکھا تھا۔ 5 ماہ بعد آئی ہوں تو یہ حال ہے کہ محترمہ ساتھ ٹک کر 5 منٹ بھی نہیں بیٹھی۔ اگر روز آتی تو شکل بھی نہ دکھا پاتی تم تو۔ میں گزشتہ 1 گھنٹے سے آئی بیٹھی ہوں، تم ہو کہ ہر 5 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ سرو کر جاتی ہو، مگر مجال ہے جو آرام سے تسلی سے بیٹھ کر مجھ سے گپ شپ لگائی ہو، میرا حال احوال پوچھا ہو۔ بس یہ کھاؤ وہ کیوں نہیں کھا رہی، جیسے گھر سے میں بالکل بھوکی آئی تھی نا۔ صبا کی ناراضی بجا تھی، سوری یار، مجھے خود بے احساس ہے میں تمہیں کمپنی نہیں دے پائی ہوں، مگر یقین جانو صبح سے کام میں لگی ہوں، مگر کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سردیوں کی آمد سے فرخندہ چچی کا استحمام بہت بیٹھ گیا ہے۔ رہ گئی امی تو وہ بھی جوڑوں کے درد اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ۔ اتنے سارے کام نمٹانا ان کے بس کی بات نہیں، سو بیشتر کام میرے ذمہ ہیں۔ اس نے وضاحت دی تو صبا جیسی مخلص اور بہترین دوست ناراض ہو جائے یہ بھی اسے منظور نہ تھا۔ سیمل تم بہت بدل گئی ہو۔ چند ثانیے بعد صبا بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں سے بدل گئی ہوں؟ سر پہ سینگ نکل آئے ہیں؟ صبا کی بات پر وہ ہنس دی تھی، ایک پھیکی بے جان ہنسی۔ اگر سینگ نکل آتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی۔ یہ 3 ٹائم کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، ذرا خود کو غور سے دیکھو، تم ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہ بالوں کی لمبی سی سادہ چوٹی، حالانکہ تم لمبے بال رکھنے کے سخت خلاف تھی۔ فنکشن تو کیا گھر میں بھی ٹپ ٹاپ رہا کرتی تھی، تم بالکل بھی وہ سیمل نہیں ہو جسے میں برسوں سے جانتی آ رہی ہوں۔ صبا اس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی، اور وہ جواباً کچھ بھی نہ بولی تھی کہ صبا کا کہا حرف بحرف درست ہی تو تھا۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا، نہ لیل و نہار کی گردش، نہ موسموں کا تغیر۔ فرخندہ چچی کے پیار میں سر منہ فرق نہ آیا تھا اور نہ ہی مومل کی محبت میں۔ اس کے یوں بدلنے بلکہ سدھرنے پر بے تحاشا خوش ہوئی تھیں تو وہ غزالہ تھیں جنہیں بطور ماں اس کے مستقبل کے خدشے بے چین کیے رکھتے تھے۔ اس کی کوتاہیوں، بے پرواہیوں اور بدتمیزیوں کو دیکھ کر انہیں لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں سیمل کا سنجیدہ ہونا ناممکن ہے۔ کہاں تو انڈا ابالنا محال ہوتا تھا اور کہاں اب نو بنو کھانے پکانا، 5 وقت کی نماز، قرآن، بڑوں کا ادب، میری تو دعائیں مستجاب ہوئی ہیں۔ غزالہ بے حد مسرور تھی۔ اسے سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ ماں کی اس درجہ سادگی پر ہنس پڑے یا روئے۔ اگر وہ دعاؤں سے راہ راست پر آئی تھی تو محبت بھی تو ایک دعا ہی ٹھہری نا۔
وہ محبت جو اسے شہریار عادل سے ہوئی تھی آج سے نہیں بلکہ شعور کے قدمچے پر پاؤں دھرتے ہی یہ اونچا لمبا خوبرو سنجیدہ مغرور اور کسی حد تک خود پسند کزن اس کی دھڑکنوں میں آ سمایا تھا، دل و نظر میں آ بسا تھا۔ اسکول سے لے کر کالج تک مومل اسے اپنی بھابھی کے طور پر متعارف کرواتی تھی۔ فرینڈز اس سے یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ وہ اتنی خوبصورت ہے تو اس کا منگیتر اسے کن لفظوں میں سراہتا ہے، خاص موقعوں پر کون سے تحائف دیے ہیں، اور جواب میں بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر بتاتی تو نری بے عزتی تھی، سراسر ذلت۔ حقیقت میں بھی اسے شہریار کا دبنگ رویہ سخت ناپسند تھا۔ وہ اس کے یوں نظر انداز کیے جانے پر سخت دکھی ہوتی، اور ایسے ہی دنوں میں اس نے ارسلان حیدر جیسے ستی اور ہلکے انسان کی حوصلہ افزائی کر ڈالی تھی، جس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آئے تھے۔ اپنے جذبوں کو اپنے ہی ہاتھوں پامال کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ شہریار عادل تو آج بھی اس کے روم روم میں بسا ہوا تھا، چاہے وہ لاکھ اسے ڈانٹے دھتکارے، لیکن دل صرف اسی کا تمنا ہی ہے۔ اس دن پولیس موبائل اپنے اہلکاروں کے حوالے کر کے خود ٹیکسی روک کر ایک غیر مصروف بازار سے اس کے لیے دوپٹہ اور جوتے خریدنے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا، بغیر اس سے کلام کیے۔ سیمل سارا راستہ ہچکیوں میں روتی آئی تھی۔ فرخندہ غزالہ کو اس نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی الٹی پڑی تھی۔ زخمی اور لاشوں کو دیکھ کر سیمل کو رونا آ گیا تھا، وہ تو 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دھیمی آواز میں مومل نے میوزک لگا رکھا تھا، سارے گھر میں وارنش کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی مزدور پینٹ کا کام مکمل کر کے رخصت ہوئے تھے۔ مومل اپنے 2 سالہ اسد کو فرخندہ کے حوالے کر کے بری کے جوڑوں کو انتہائی نفاست سے پیک کر رہی تھی۔ ارے شہری سے کہو مہمانوں کی لسٹ ایک بار پھر دیکھ لے، کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ میرا تو پہلا اور آخری بیٹا ہے، سب کو بلاؤں گی۔ فرخندہ کو یاد آیا تھا، ویسے شہریار ہے کہاں؟ اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرا رہے ہیں۔ بیچارے ڈیکوریٹر کو اپنی مرضی سے کام ہی نہیں کرنے دے رہے، سارا انسٹرکشن تو خود دے رہے ہیں۔ دانت میں دبی پین نکال کر مومل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سیمل بیٹا ذرا چوڑیاں پہن کے کر دیکھو، مجھے لگتا ہے سائز کچھ بڑا بن گیا ہے۔ خاندانی جیولر ابھی سارے زیورات دے گیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے غزالہ ڈبے کھولنے لگی۔ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ مدھم لہجے میں ٹھہر کر بولی۔ ایک لمحے کو اسے اپنی آواز بھی اجنبی سی محسوس ہوئی، حالانکہ نام بالکل صحیح دیا تھا، پھر بھی کنگن اتنے بڑے بنائے ہیں۔ میری بیٹی اتنی دبلی پتلی ہے، کوئی 12 من کی دھوبن ہو تبھی یہ کنگن جا کر اسے فٹ آئیں گے۔ غزالہ کو جیولر پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، اس لیے سیمل کی بات پر سنی انسنی رہ گئی تھی۔ سیمل تم ذرا گلو بند دیکھو تو، مجھے میری اماں نے دیا تھا، موتی میں نے تبدیل کروائے ہیں، ذرا سی پالش سے کیسا حسین لگ رہا ہے۔ پتہ ہے گلو بند بھی اماں کو ان کی ساس یعنی میری دادی۔ امی پلیز میری بات سنیں، وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی کہ وہ بے ساختہ انہیں ٹوک گئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ اس کا چہرہ اتنا سنجیدہ اور لہجہ قطعی تھا کہ غزالہ نے زیورات سے نظر ہٹا کر ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ سیمل بہت کم اور اپنے آپ سے بے پرواہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب سے شادی کی تاریخ پکی ہوئی تھی اس وقت سے بولنا تو دور کی بات، اس کا کھانا پینا بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ امی میں شہریار سے شادی نہیں کر سکتی، آپ پلیز چچی کو منع کر دیں، وہ ٹھہر کر بولی تھی۔ ان چند الفاظ کی ادائیگی میں اس کے جسم و جاں کی جیسے ساری توانائیاں صرف ہوئی ہوں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، انکار کر دوں؟ کل تمہاری مائیوں ہیں، کارڈ بڑھ چکے ہیں، کچھ دیر بعد مہمان آنے والے ہیں، اور میں انکار کر دوں؟ غزالہ کا دل چاہا اسے پیٹ ڈالے، غصے سے بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کر گیا تھا۔ پڑھا لکھا شریف اور نیک اتوار انسان تمہارا نصیب بن رہا ہے، اس لیے پھٹی پڑ رہی ہو۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اتنے نیک شریف انسان کی مجھ سے شادی سراسر زیادتی ہے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں رخساروں پر بہتے جا رہے تھے۔ ساری زندگی میرا جی جلایا، بڑھاپے میں بیوہ ہو کر بیوہ ماں کے سر پر مٹی ڈلوا رہی ہو۔ جو بکواس تم نے میرے سامنے کی ہے، کسی اور کے سامنے کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھی؟ انتہائی سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ مان کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں نے تیزی سے دروازے کی سمت دیکھا تو شہریار دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گیا۔ چچی آپ کو امی بلا رہی ہیں، غزالہ کچھ کہے بنا باہر چلی گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ سیمل کی آنکھوں سے ہنوز آنسو جاری تھے۔
بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ اس کے لب خاموش تھے، بس آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی، لیکن شہریار اس کے سوگوار سکوت اور غم انگیز خاموشی کا سبب بخوبی جانتا تھا۔ لوگوں کی لو سٹوری میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب کوئی قیدو ٹائپ محبت کا دشمن ایک بھڑکدار انٹری دیتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یار، اپنی ہی لو سٹوری میں تم یہ رول کیوں ادا کر رہی ہو؟ بے حد دوستانہ اور نم لہجے میں بولتے ہوئے شہریار نے اپنی انگلی کی پور سے اس کے آنسو صاف کیے۔ لو سٹوری؟ سیمل نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں، میری اور تمہاری لو سٹوری۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے شہریار نے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں صاف اپنا عکس نظر آیا۔ کیا یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہر لو سٹوری میں دو محبت کرنے والے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چاہت و الفت کے نغمے سارے جہاں کو سناتے پھریں؟ کیا اپنی محبت کا خیال رکھنا، اپنے چاہنے والے کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا، اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچانا، کیا اہل محبت کا شعار نہیں ہوتا؟ شہریار کا لہجہ اتنا نرم، میٹھا، دل نشین تھا کہ سیمل کو لگا جیسے ایک طلسم سا اس کے گرد بندھ گیا ہو۔ اگر اس نے سر اٹھایا یا منہ سے کوئی لفظ نکالا تو یہ طلسم ٹوٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے برگشتہ کیوں ہوئی۔ میرا روب جمانا تمہیں برا لگتا تھا، میری روک ٹوک تم پر گراں گزرتی تھی، تبھی تو تم انتقاماً وہ رنگ ڈھنگ اپناتی گئی جو مجھے سخت ناپسند تھے۔ ارسلان کے جال میں دانستہ پھنسنا بھی اسی انتقام کی ایک کڑی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ سیمل نے اپنے ہونٹ اتنی شدت سے کاٹے تھے کہ خون چھلک آیا۔ تمہیں کبھی میری محبت کا اندازہ نہیں ہوا؟ ہاں، اگر میں تمہارے حسن کی مدح سرائی کرتا، اپنے وحشت و جنون کے قصے تم سے بیان کرتا، یا تمہارا ہاتھ پکڑ کر کسی لو پوائنٹ پر ڈنر کرانے لے جاتا، تو سوچو اس گھر میں تمہاری ہم عمر میری ایک بہن بھی تھی، اس کی سیرت و تہذیب متاثر نہ ہوتی؟ سیمل کا دل چاہ رہا تھا یہ وقت تھم جائے، یہ ساتیں رک جائیں۔ ہر وقت تیوریاں چڑھائے دھاڑتا چنگھاڑتا بندہ بھی محبت کر سکتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، شہریار یہ تسلیم کر چکا تھا، اور شہریار اس سے شدید محبت کرتا تھا، اس کا اظہار بھی وہ کر چکا تھا۔ اب کہنے سننے کو کیا باقی رہ گیا تھا؟ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ شہریار نے ایک گہری سانس کھینچی تھی۔ سیمل کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ کل سامنے بیٹھے شخص کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر رچانے والی ہے۔ یوں منہ کھول کر اس کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں، اپنی جگہ سمٹ گئی تھی۔ خواہ دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا تھا، چہرے کی زردی پر شرم کی لالی غالب آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے سے اٹھتی، شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سنا ہے لوگ خود ساختہ وہموں، بے بنیاد خدشوں میں کڑ کڑ کر خود کو گھلاتے رہے ہیں۔ چچی نے ناپ ٹھیک دیا تھا، جولر کی بھی غلطی نہیں، بس تم خود ہی گھل گھل کر آدھی رہ گئی ہو۔ چلو یہ کنگن پہن کر دکھاؤ، کتنے کھلے لگتے ہیں۔ اس نے باکس سے کنگن نکال کر اس کی کلائی میں چڑھا دیے تھے۔ مارے شرم کے سیمل سے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ شہریار نے اس کی گھنیری پلکوں کی لرزش اور گلابی ہونٹوں کی تھر تھراہٹ کو بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ سنو، زندگی کی شاہراہ بہت واضح، کشادہ اور صاف ہے، بہت خوبصورت اور خوشبو بھری۔ ہماری محبت کے دیے اس کو روشن اور تاباں بھی بنا دیں گے، ان دیوں کی لو کبھی تھر تھرانے نہ دیں گے۔ کہو ان دیوں کو تاحیات فروزہ رکھنے میں میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہریار کے ہاتھ میں ابھی تک اس کا ہاتھ تھا۔ سیمل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ محبت کا جواب محبت سے دینا بھی تو سرشتے عشق میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام کرتی ہوں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔